اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا تمہارے دین کو ہزوا ولعبا، کھیل اور تماشا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، والکفار، اور کافروں کو اولیاء دوست۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں یہود و نصارہ کا، کفار کا۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہود و نصارہ اور کفار کا ذکر کرتے ہوئے دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، تم ایمان کا دعویٰ کر کے اللہ کے حکم کے سری خلاف کفار کو، یہود و نصارہ کو دوست کیوں بناتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو پکڑا کھیل اور تماشا، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، تم انہیں نہ پکڑو۔ کیا نہ پکڑو؟ وہ آگے آ رہا ہے، تم نہ پکڑو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو پکڑا کھیل اور تماشا۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دین کو، ہمارے دین کو، دین اسلام کو کھیل اور تماشا بنایا؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یہود و نصارہ کی بات دوبارہ ہو رہی ہے، والکفار، اور کافروں کو، والکفار، اور کافروں کو۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لا تتخذوا کے ساتھ ہے، یعنی لا تتخذوا الذین اتخذوا اور لا تتخذوا الکفار، یہ دو ہیں کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا انہیں نہ پکڑو، اور کفار کو نہ پکڑو۔ کیا نہ پکڑو؟ اولیاء، دوست۔ تو آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت کی تھی، دلی دوستی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی کی ممانعت بیان فرمائی ہے، اور کفار سے بھی۔ کفار کا بھی یہی معاملہ ہے، نہ یہود و نصارہ سے دوستی ہونی چاہیے، نہ کفار سے دوستی ہونی چاہیے۔ اور یہاں اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یا اللہ نے دوست نہ بنانے کی ایک وجہ بھی بیان کی ہے، اور اللہ نے گویا کہ غیرت دلائی ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں غیرت نہیں آتی کہ جو لوگ تمہارے دین کو تماشا بنا دیتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو تم ان لوگوں کو دوست بناؤ گے۔ یہ منافق لوگ جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ جو کوئی مشکل آئے گی تو ہمیں یہ فائدہ دیں گے، کفار کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ جو لوگ تمہارے ہی دین کو، دین اسلام کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا، تم ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو، کافروں کو دوست نہ بناؤ، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو نہ پکڑو دوست جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا۔ یہ گویا کہ اللہ نے وجہ بیان کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں ہلاکت میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ تمہارے پکے دشمن ہیں، ان کے منہ سے تمہاری دشمنی ظاہر ہوتی ہے، ان کے دلوں میں جو تمہارا بغض ہے، دشمنی ہے، وہ ان کے منہ سے جو ظاہر ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کوئی نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اچھائی پہنچے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں برائی مصیبت پہنچے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ تم ان کو دوست کیوں بناتے؟ یہاں اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا انہوں نے، تو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ان لوگوں کو کیسے دوست بنا لیتے ہو؟ ایک مسلمان دین اسلام کا حامل ہوتے ہوئے یہود و نصارہ کو، کافروں کو دوست کیسے بنا سکتا ہے جب وہ مسلمانوں کو اور دین اسلام کو ہمیشہ مذاق کرتے ہیں؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ منافقین کو دعویٰ تو ایمان کا تھا، باقیوں کا دعویٰ غلط تھا۔ تو جو بندہ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد
ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے، کفار سے دوستی کرتا ہے، یہ منافقت والا رویہ ہے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم ندا لگاتے ہو نماز کی طرف تو وہ پکڑ لیتے ہیں اس کو کھیل اور تماشا۔ جب اذان ہوتی ہے، جب تم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہو، نماز کی طرف کیسے بلایا جاتا ہے؟ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے۔ تو اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے ندا لگاتے ہو، اذان دیتے ہو نماز کے لیے، تو یہود و نصارہ اس اذان کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے نماز کی طرف بلانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ اختیار کیا گیا جو یہود و نصارہ کا نہیں تھا۔ پہلے غور ہوا شروع دور میں کہ نماز تو پڑھی جاتی تھی شروع سے، پھر نماز کے باقاعدہ تفاصیل اتری معراج کے بعد، پھر باقاعدہ یہ غور ہوا کہ اب نماز کے لیے بلایا کیسے جائے، نماز کے لیے اعلان کیسے کیا جائے، لوگوں کو پتہ کیسے لگے کہ نماز ہو رہی ہے۔ تو غور ہوا، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے، کچھ نے کچھ کہا، جو مختلف مذاہب میں مختلف طریقے چلتے تھے لوگوں کو عبادت کی طرف، میلے ٹھیلوں کی طرف بلانے کے لیے اس دور میں۔ تو کئی صحابہ کرام کو خواب میں اذان دکھائی گئی کہ یہ طریقہ کار ہے جس طریقہ کار سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے، اور اذان جو ہے کتنی بہترین پکار ہے، کتنی مکمل دعا ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، ایک مکمل دعوت ہے، ایک مکمل پیغام ہے۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پورا ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے۔ تو جب یہ اذان دی جانے لگی تو یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تھے، کفار مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہو جو تمہاری اذان کو، جو اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے نماز کے لیے اذان، تو تمہاری اذان کو وہ کھیل اور تماشا بنا لیتے ہیں، تو تم انہیں کیسے دوست بنا سکتے ہو؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ عقل نہیں رکھتے۔ اذان کا مذاق سب سے پہلے کون اڑاتا ہے؟ اذان کا مذاق سب سے پہلے شیطان اڑاتا ہے، ابلیس۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب اذان ہوتی ہے تو ابلیس بھاگ جاتا ہے، اور کس طرح بھاگتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے، اور وہ ہوا خارج کرتے ہوئے وہ بھاگ جاتا ہے، اتنا متنفر ہے وہ اذان سے۔ اللہ کے نام جب بلند ہوتا ہے، دیکھیے جو لوگ نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک اسلام کا شعار ہے اذان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھا شخص کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ کئی علماء نے اس سے دعوت دین مراد لی ہے، اور کئی علماء نے زیادہ علماء نے اسے اذان مراد لی ہے، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی نماز کی طرف بلاتا ہے، تو اس سے اچھی پکار کیا ہو سکتی ہے؟ اذان سے اچھی پکار۔ اذان ایک شعار ہے اسلام کا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ غیر مسلموں نے، ان کے ہاں وہ کتنی رواداری ہے اور کتنا وہ دیکھو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ کہاں اجازت دی ہوئی ہے؟ اذان تک کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں کے میناروں کی اجازت نہیں ہے، اور ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور پابندیاں اور حجاب پر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر پابندیاں۔ اذان اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے پر حملہ کرنے لگتے تو آپ پتہ کرتے وہاں اذان تو نہیں ہوتی، اگر وہاں اذان کی آواز آتی تو آپ حملہ نہ کرتے، اذان کی آواز نہ آتی تو پھر حملہ کیا جاتا۔ تو یہ فضاؤں میں اللہ کا نام گونجنا اور اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ بہت خیر و برکت کا باعث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں جو باقاعدہ زیادہ اپنی جو ہے وہ
زندگی عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے وہ غیر مسلم ملکوں کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر. وہ کہتے ہیں جی کیا فرق ہے وہاں کا اور ہمارے ہاں؟ کوئی فرق تو نہیں ہے، ہم وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. اسلامی ملکوں میں نماز پڑھنا ہر گلی محلے میں مسجد ہوتی ہے، وہاں تو مسجدیں ہی نہیں ہوتی. وہاں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اگر مسجدوں میں نماز پڑھنی ہو، اگر تو کسی نے گھروں میں نماز پڑھنی ہے، مسجدوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. گھروں میں بھی پھر نمازیں پڑھنا کون سا آسان ہوتا ہے. مسجدوں میں اگر نماز پڑھنی ہے تو مسجدیں تو بڑی دور دور ہوتی ہیں. پھر جمعے کے لیے اجازت نہیں ملتی. جو بھی ان کے ہاں سسٹم کے اندر جمعے کا کوئی اجازت وغیرہ نہیں ہے. جمعہ بڑی مشکل سے اور بڑی کھیچل کر کے اذانیں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی کیا فرق ہے؟ کوئی زیادہ فرق تو نہیں، وہ تھوڑا سا فرق ہے. اب تو اسلامی ممالک بھی غیر مسلم ممالک کی طرح ہوئے ہوئے ہیں. بہت بڑا فرق ہے اذان کا، نماز کا، جمعے کا. ہاں جس کے نزدیک ان چیزوں کی پرواہ نہ ہو اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. عید کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. عید کے لیے کوئی چھٹی وغیرہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے وہاں تو وہ صورتحال نہیں ہے. بہرحال تو جب تم نماز کے لیے ندا لگاتے ہو تو وہ کھیل تماشا بناتے ہیں. یہود و نصارہ نے اس مذاق اڑایا اذان کا. میں نے بتایا اذان یہ بہت اہم اسلام کا شعار ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. اور جو لوگ اذان کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے مقام مرتبے والے ہیں. تو شیطان سب سے پہلے اذان کا اور تکبیر کا مذاق اڑاتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے، پھر واپس آ جاتا ہے اذان کے بعد. پھر تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، پھر تاکہ لوگوں کو وسوسے ڈالے، لوگوں کی نماز سے توجہ ہٹائے. تو یہی کام جو ہے کفار کرتے ہیں. اذان کی آواز ان سے برداشت نہیں ہوتی، وہ اذان کو کھیل تماشا بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کفار کو کیسے دوست بنا سکتے ہو جب وہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اذان کا اور دین کے شعار کا تماشا جو بنائے گا اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب هل تنقمون منا، نہیں تم انتقام لیتے ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر صرف اس بات کا یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور جو نازل کیا گیا ہم سے پہلے اس پر بھی ہم ایمان لائے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی اہل کتاب سے پوچھو. اللہ تعالیٰ یعنی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب سے کفار سے دوستی کیوں نہیں کرنی. ہمارے دل میں ان کے بارے میں دلی ہمدردی کے جذبات کیوں نہیں ہونے چاہیے، اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تمہارے مخالف ہیں، اہل کتاب تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اہل کتاب تمہارا برا چاہتے ہیں، تمہیں ان سے دوستی نہیں کرنی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے سوال کرو کہ تمہیں ہم سے دشمنی کیا ہے. اہل کتاب جتنے دشمن ہیں ہمارے، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو؟ ہمارا جرم کیا ہے مسلمانوں کا؟ ہمارا جرم اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کیا جرم ہے؟ کیا یہ بری بات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو عین خیر خواہی کی بات ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ہم تو جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تم پر نازل ہوا ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات و انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمہارے تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب تو ہماری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، اہل کتاب تو ہمارے نبیوں کو نہیں مانتے. لیکن مسلمانوں کی رواداری دیکھیں، اصل رواداری کہ مسلمان اہل کتاب کی مخالفت میں کبھی اہل کتاب کے نبیوں کو برا نہیں کہتے، کبھی اہل کتاب کی کتابوں کو برا نہیں کہتے، کبھی اہل کتاب کی وہ تعلیمات جو صحیح تھیں ان کو برا نہیں کہتے بلکہ ان کو مانتے ہیں. تو تمہیں ہم سے شکایت کیا ہے مسلمانوں سے؟ تم ہم سے انتقام کس چیز کا لیتے ہو؟
تم ہمارے اتنے شدید دشمن کیوں ہو؟ مسلمان دشمن نہیں ہے اہل کتاب کے، اہل کتاب دشمن ہے مسلمانوں کے اصل۔ تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ انہی جیسا رویہ رکھو، اور فرمایا اہل کتاب سے پوچھو کہ نہیں تم ہم سے انتقام لیتے مگر اس بات کا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، سنت، اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تورات و انجیل، ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم فاسق ہو، یہ ہمارا جرم ہے۔ دیکھیں کتنی غور طلب بات ہے، یعنی ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نیک ہیں، اور ہمارا جرم یہ ہے کہ تم فاسق ہو، تم فاسق ہو، تم نیک لوگوں کو پسند نہیں کرتے تو تم ہم سے انتقام لیتے ہو، یہ ہمارا جرم ہے، تمہارا فاسق و فاجر ہونا، اور ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ ہمارا جرم ہے۔ یعنی اگر اہل کتاب فاسق نہ ہوتے، اگر اہل کتاب بھی اسلام قبول کر لیتے، پھر اہل کتاب کو کوئی شکایت ہوتی؟ کوئی شکایت نہ ہوتی۔ اہل کتاب کو مسلمانوں سے شکایت کیا ہے کہ اہل کتاب نے اسلام قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اسلام قبول نہ کر کے کفر کا، ظلم کا اور فسق و فجور کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ قصور تو اہل کتاب کا تھا کہ اہل کتاب فاسق و فاجر ہیں، تو اہل کتاب فاسق و فاجر ہیں، مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، جرم پھر بھی مسلمانوں کا ہے۔ یہ جرم ہیں جو مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں اہل کتاب کے ہاں، اللہ پر ایمان لانا، جو ہم پر اترا اس پر ایمان لانا، جو ہم سے پہلے اترا اس پر ایمان لانا، اور اہل کتاب کا فاسق و فاجر ہونا، یہ ہمارے جرم ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول، آپ اہل کتاب سے کہہ دیں، کیا میں تمہیں خبر دوں بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اس سے زیادہ بری چیزوں کی، یہ جو ہمارے جرم ہے، اللہ پر ایمان، ہم پر اتری ہوئی وحی پر ایمان، قرآن پر ایمان، تورات و انجیل پر ایمان، تمہارا فاسق و فاجر ہونا، یہ جو ہمارے جرم تمہارے ہاں ہیں، تم ہم سے انتقام کس چیز کا لیتے ہو؟ تمہاری ہم سے شکایت کیا ہے؟ اگر ہمارے یہی جرم ہے تو میں تمہیں اس سے بڑے جرم بتاتا ہوں جو تمہارے ہیں۔ ہمارے جرم اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تورات و انجیل پر ایمان ہے، یہ ہمارا جرم ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں اصل جرم کیا ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے زیادہ بری چیز کی، مثوبۃ عند اللہ، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یہ چیزیں تو اللہ کے ہاں بری ہیں ہی نہیں، یہ تو چیزیں اللہ کے ہاں اچھی ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ہاں اصل بری چیزیں کون سی ہیں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ مشرکین جو ہیں انہوں نے کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی تھی انہوں نے حرام کر لی، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، جی ہم فلاں فلاں جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، فلاں فلاں جانور بت کے نام وقف ہے، ہم اس پر سواری نہیں کریں گے، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر جانوروں کو حرام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ سورہ انعام میں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا۔ اگر تمہیں چیزوں کو حرام کرنے کا اتنا شوق ہے تو یہ وہی انداز ہے کہ اگر تم واقعی ہی کچھ لوگوں سے تم انتقام لینا چاہتے ہو اس وجہ سے کہ وہ برے ہیں، مسلمانوں کو تم برا سمجھتے ہو، مسلمانوں کا جرم کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، تمہاری کتابوں پر ایمان، یہ جرم ہے مسلمانوں کے۔ اگر تم نے کسی کو برا سمجھ نہیں ہے، اگر تم نے کسی سے انتقام لینا ہی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ برے جرم کیا ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں جن کا بدلہ بہت برا ہے۔ مثوبہ ثواب سے ہے، اور یہ ثواب کا اصل مطلب ہم عام طور پہ ثواب کو صرف اچھے بدلے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ثواب کا معنی صرف اچھا بدلہ نہیں ہوتا، ثواب کا معنی اچھا بدلہ بھی ہوتا ہے، برا بدلہ بھی ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں فلاں نیکی کا ثواب یعنی بدلہ، صرف نیکی کا ثواب نہیں ہوتا، عربی زبان میں گناہ کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ گناہ کا ثواب کا کیا مطلب؟ یعنی گناہ کا بدلہ، عذاب، وہ بھی ثواب ہے۔ ثواب عربی زبان میں ثواب کا لفظی معنی بدلہ، جیسے قرآن میں ہے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، سورہ مطففین میں هل ثوب الکفار، کیا بدلہ دے دیا گیا ہے کافروں کو، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں بھی اللہ نے لفظ ثواب استعمال کیا، ما كانوا يفعلون۔ تو ثواب کا لفظی مطلب بدلہ، اچھا ہو یا برا۔
تو یہاں مسوبتاً یہ اسی ثواب سے ہے. کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے زیادہ بری چیز کی بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں؟ من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کر دی. یہ ہے اصل جس سے لوگوں کو برات کا اظہار کرنا چاہیے، جس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اس سے انسان کو متنفر ہونا چاہیے. وغضب علیہ، جس پر اللہ غضبناک ہو. وجعل منہم القردۃ والخنازیر، جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ہو، ایسے لوگوں سے ہمیں برات کا اظہار کرنا چاہیے. وعبد الطاغوت، جو طاغوت کے پیروکار ہیں، جو طاغوت کی عبادت کرنے والے ہیں. مسلمانوں کا جرم کیا ہے اہل کتاب کے نزدیک؟ کہ مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ جرم ہے مسلمانوں کا. آؤ اہل کتاب میں بتاتا ہوں اصل جرم کیا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں برا بدلہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کے ہاں تو برا بدلہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے ہاں تو برا بدلہ ان کا ہے جس پر اللہ کا غضب ہے. اللہ کے ہاں برا بدلہ ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ نے ناراض ہو کر بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جو لوگ طاغوت کے پیروکار ہیں ان کا ہے برا بدلہ اللہ کے ہاں. ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں؟ یہ خود یہود ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ یہود مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، حالانکہ برائیاں ساری کی ساری یہود میں موجود ہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ چور مچائے شور، چور کہے صحیح لوگوں کو کہ یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، یہ چور ہیں، حالانکہ چور تو یہود خود ہیں. انتقام کن سے لینا چاہیے؟ برات کا اظہار کن لوگوں سے کرنا چاہیے؟ مسلمانوں سے نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، تورات و انجیل پر ایمان لائے. برات کا اظہار تو کرنا چاہیے انہی یہود سے جن پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ کا غضب ہے، جنہیں اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا، جو طاغوت کے پیروکار ہیں. اولئک شر مکانا، یہ لوگ زیادہ برے ہیں جگہ کے اعتبار سے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، زیادہ گمراہ ہیں سیدھے رستے سے. اگر برات کا اظہار کرنا ہے تو ان لوگوں سے برات کا اظہار کیا جائے. یہود، تم میں سے جن لوگوں کا یہ رویہ ہے ان سے برات کا اظہار کرو. تم تو اچھے لوگوں سے برات کا اظہار کر رہے ہو، اچھے لوگوں سے انتقام لیتے ہو. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، یہ یہود جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں. یہود کا طرز عمل کیا ہے؟ بدترین. یہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں حالانکہ یہ خود بدترین لوگ ہیں. ان کا طرز عمل کیا ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، اور تحقیق وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ، اور وہ تحقیق نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ ہی. یہ یہود، ان میں تو منافق لوگ بھی ہیں. منافقت کتنا بدترین عمل ہے. تو ان کے جرموں میں سے ایک جرم منافقت بھی ہے. منہ سے کہیں گے ہم ایمان لائے. یہود میں بہت سارے یہود منافق بھی تھے. یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر لے کر ہی وہ نکلے. یعنی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئیں، کفر لے کر آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیں، لیکن ان پر ان تعلیمات کا کوئی اثر نہ ہو، وہ کفر لے کر ہی اٹھ جائیں. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تعلیمات سنے، اس لیے نہ سنے کہ اس نے غور کرنا ہے، وہ صرف اس لیے سنے کہ اس نے اعتراض کرنا ہے، اس نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، یا منافقت کے لیے وہ یہ چیزیں سنے. تو ایسے لوگوں کو قرآن کی باتوں سے، ایسے لوگوں کو نبی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جس سیاہ دل کے ساتھ وہ آتے ہیں، اسی سیاہ دل کے ساتھ ہی وہ واپس اٹھ جاتے ہیں. ان کو اللہ کی تعلیمات سے، نبی کی تعلیمات سے، نبی کی واضح و نصیحت سے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور وہ کفر کے ساتھ ہی نکلے تھے.
واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ چھپاتے تھے. ان کے دل میں منافقت تھی، نفاق تھا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود یہ لوگوں کی مذمت کر کیسے سکتے ہیں. یہود مذمت، اصل میں یہود سمجھتے تھے ہم عالم ہیں، کفار یہود و نصارہ کو عالم فاضل سمجھتے تھے، اور یہود سے پوچھتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہود کہتے ہیں مسلمان غلط ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے یہود تم مسلمانوں سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو، مسلمانوں کو برا کیوں کہتے ہو، برائیاں تو ساری تمہارے اندر موجود ہیں. تو یہاں یہود کے پول کھل رہے ہیں. فرمایا کہ یہود بدبخت. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے اللہ کے رسول آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر لوگوں کو یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں. یہ گناہ میں بھی بڑے تیز ہیں، گناہ کرنے میں وقت نہیں لگاتے، فوراً گناہ کر بیٹھتے ہیں. زیادتی کرنے میں بڑے تیز ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں بڑے تیز ہیں. یہود کا ایک بڑا جو طریقہ کار ہے، حلال و حرام کا فرق نہیں ہے. پیسہ بننا چاہیے، غلط طریقے سے بنے، صحیح طریقے سے بنے، سود سے بنے، حرام سے بنے، رشوت سے بنے، جیسے بھی بنے. یہ گناہ میں، زیادتی میں، حرام کھانے میں بہت تیز ہیں. لبئس ما كانوا يعملون، کتنا البتہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، کتنا برا عمل کرتے ہیں. تو مذمت کے لائق تو یہ لوگ ہیں یہودی، مسلمان تو نہیں ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کو رب والے لوگ، والاحبار اور علماء، عن قولهم الاثم ان کے گناہ کی باتیں کرنے سے، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود تو اتنے بدبخت ہیں کہ یہ خود ان کے عوام بھی گناہ میں، زیادتی میں اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، اور ان کے علماء ان کو روکتے ہی نہیں ہیں. علماء اپنی عوام کو گناہ کی بات کرنے سے، جھوٹی بات کرنے سے، غلط بات کرنے سے اور حرام کھانے سے روکتے بھی نہیں ہیں. ربانی سے مراد میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس سے یہودیوں کے علماء مراد ہوتے ہیں. ربانی کہہ لیں، ربی کہہ لیں. آج کل یہودی اپنے علماء کو ربی کہتے ہیں. ربی کہہ لیں وہ بھی رب سے ہے، رب والے، اور ربانی کہہ لیں وہ بھی رب سے ہے. تو یہودی اپنے علماء کو ربانی یا احبار کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن کو اپنے علماء کہتے ہیں ربانی اور احبار، تو ان کے رب والے لوگ اور ان کے احبار ان کو غلط چیزوں سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے پتہ لگا کہ علماء کا کام یہ ہے کہ علماء عوام کے اندر کوئی کمی بیشی دیکھیں تو لازماً انہیں روکیں. اگر نہیں روکیں گے تو وہ علماء قابل مذمت ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے عوام کے ساتھ ساتھ علماء کی مذمت کی کہ یہ جو عوام کے سارے کرتوت ہیں یہود کے، علماء بھی اس کرتوت میں شریک ہیں. وجہ کیا ہے؟ علماء روکتے نہیں اپنے عوام کو. جب علماء اپنے عوام کو روکتے نہیں تو گویا کہ وہ اس میں شریک ہیں. یا تو وہ خود اس برائی میں مبتلا ہیں، یا وہ نہ روکنے کے جرم میں مبتلا ہیں. نہ روکنے کا جرم بہت بڑا جرم ہے. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ حق بات واضح کر دیں، وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ دیں. کوئی مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا تو نہ مانے. لیکن علماء کا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، والعیاذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی. علی لسان داود و عیسی بن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان پر بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کی گئی. بنی اسرائیل سارے برے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، لیکن زیادہ لوگ برے تھے.
تو جو بنی اسرائیل کے غلط لوگ ہیں، کفار ہیں، ان پر لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد کی زبانی بھی، حضرت عیسیٰ کی زبانی بھی، اور لعنت کیوں کی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے لعنت کی گئی کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اور ان کا کیا جرم تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ کوئی برائی دیکھتے تھے تو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو کوئی بندہ، کوئی عالم اگر وہ عوام کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھے، برائی دیکھے اور ان کو روکے نہیں، تو وہ یہود پر لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ بہت برا کام ہے۔ اگر ایک بندہ خود گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو وہ لوگوں کو روک نہیں رہا، روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روکتے علماء عوام کو تو اس کی مثال وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایک ایسی کشتی، ایک ایسی بحری جہاز کی جس کی منزلیں ہوں، تو اوپر کی منزل میں کچھ لوگ ہوں، نیچے کی منزل میں کچھ لوگ ہوں۔ اگر نیچے کی منزل والے وہ جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دیں کہ اوپر والے ہمیں پانی نہیں لینے دیتے، تو وہ کہ ہم ڈائریکٹ پانی سمندر سے ہی حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ کشتی میں، جہاز میں اگر سوراخ کرنا شروع کر دیں، اب اوپر والے لوگوں کا کام ہے جب وہ ٹھک ٹھک کی آواز سنیں نیچے، تو ان کا کام ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکیں۔ اگر وہ روکیں گے تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اگر وہ نہیں روکیں گے تو نیچے والے کے ساتھ اوپر والے بھی تباہ ہوں گے۔ اگر وہ جہاز غرق ہوگا سمندر کے اندر تو اوپر والے بچیں گے نہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں سوراخ کیا، سوراخ تو نیچے والوں نے کیا۔ تو یہی معاملہ گناہ کا ہوتا ہے۔ اگر گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، اگر علماء اچھے لوگ ان کو روکے نہیں تو پھر ہلاکت کا شکار سب لوگ ہوتے ہیں۔ علماء کا کام ہے علماء لوگوں کو روکیں، اصلاح کا کام کریں، لوگ مانیں یا نہ مانیں، لوگوں کا ماننا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے عوام بھی گناہ گار ہے اور ان کے علماء بھی گناہ گار ہیں۔ ان کے علماء روکتے ہی نہیں ہیں انہیں گناہ کی باتیں کرنے سے، حرام کھانے سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند کر دیے گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو بند ہیں، بندے ہوئے ہیں۔ جی، یہود کی بدبختیاں ذکر ہو رہی ہیں کہ یہ یہود جو مسلمانوں کو برا بلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم فاضل باور کر کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہود، مسلمانوں کو کیا قصور ہے؟ اگر تمہیں واقعی ہی برے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے برے لوگ کون ہیں۔ تو اللہ یہود کے کرتوتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کرتوتوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یہود کے بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ یہود نے اللہ کو گالی دیتے ہوئے والعیاذ باللہ، اللہ کو برا بلا کہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ بندے ہوئے ہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ بخیل ہیں والعیاذ باللہ، اللہ کنجوس ہیں، اللہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ محاورہ ہے بندے ہوئے ہونے کا کہ کوئی خرچ نہ کرے۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے بات اس لیے کہی، انہوں نے کہا دیکھو قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو کہ یہ نبی کہتا ہے، تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو یہ آیات ہے مکی دور میں۔ دیکھو یہ ان کا مسلمانوں کا رب وہ لوگوں سے قرض مانگتا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم مالدار لوگ ہیں تو وہ ہم سے قرض مانگتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ فقیر ہے والعیاذ باللہ، وہ خود خرچ نہیں کر سکتا تو وہ امیر لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کریں، اور وہ اللہ کہتا ہے قرض ہے، تو اللہ کو قرض کی ضرورت ہے والعیاذ باللہ۔ حالانکہ یہ تو قرآن کریم کی ایک بڑی زبردست قسم کی تعبیر ہے کہ اللہ نے صدقات و خیرات کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اس قرض سے مراد یہ ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ کو قرض ہے اور کوئی اللہ کو دیتا بھی نہیں ہے، یہ تو ایک مسلمان، ایک امیر شخص جس کے پاس استطاعت ہے وہ غریب شخص کو دیتا ہے۔
اللہ نے اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے ہاں یہ زکوٰۃ و صدقات کتنے اہم ہیں، اللہ نے فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی انسان کو دے رہے ہو، تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دے رہے ہو، حالانکہ انسان دوسرے انسان کو دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا بدلہ لازماً ملے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے اگر کوئی عام بندہ کسی صاحب حیثیت، با اخلاق، خاندانی، با کردار شخص کو قرض دے بالفرض، تو وہ با اخلاق، با کردار شخص قرض ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مالدار بھی ہو تو وہ ضرور قرض ادا کرے گا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو بہترین مثال ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھو کہ یہ جو تم غریبوں پر خرچ کر رہے ہو، تم سمجھ لو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے تمہارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول کرنا ہے، اور اتنا بہترین طریقے سے قبول کرنا ہے کہ اللہ تمہیں لازماً وہ واپس لوٹائیں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے تم کسی اچھے شخص کو تم قرض دیتے ہو، اور وہ قرض ضرور لوٹاتا ہے، وہ مر جائے گا لیکن قرض ضرور ادا کرے گا، اگر ایک با کردار اور ایک اچھا شخص ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو بہترین صفات ہیں، مثل الاعلیٰ ہے ہر اچھی صفت کی۔ حالانکہ اللہ کو قرض نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی نہیں دیتا، وہ تو لوگوں کو دیتا ہے۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمایا، گویا کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ یہود بدبختوں نے اپنا بغض نکالا، خوب سے باطن کا اظہار کیا، انہوں نے کہا دیکھو کہ یہ ان کا اللہ، اس کو قرض کی ضرورت ہے، یہ فقیر ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے، اللہ معاف کرے اللہ کے لیے۔ دیکھیے آپ کہیں گے جی ایک زبان سے ایک لفظ ہی نکالا انہوں نے، یہ زبان سے ایک لفظ ہی نکالا انہوں نے۔ اصل میں دیکھا جاتا ہے انسان کس کو بات کر رہا ہے۔ نبیوں کو بات کرنا، نیک لوگوں کو بات کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، علماء کو، نبیوں کو بات کرنا اس سے بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کو برا بلا کہنا اور اللہ کے بارے میں اپنے پلید ذہن کو اور اپنے گندے جو ہے وہ ذہن کو استعمال کرنا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے اس یہودی کے، جس یہودی نے یہ بات کہی، تو حضرت ابوبکر کتنے حلیم متبع تھے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی رحیم ہے میری امت پر وہ ابوبکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے تھپڑ مار دیا یہودی کو، تو تم نے اللہ کے بارے میں تم نے یہ بات کہی ہے۔ یہودی نے کہا نہیں میں نے نہیں کہی، وہ مکر گئے آگے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اور یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پیش ہوا، تو یہود نے انکار کر دیا، یہودی نے میں نے تو ایسے الفاظ کہے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ کہے ہیں اس نے یہ الفاظ، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کہے، اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو یہ بات یہود نے کہی تھی، یہ بات یہود نے کہی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تو فقیر ہے، اللہ تو خرچ نہیں کر سکتا، اللہ ہمیں کہتا ہے ہم خرچ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، یہ بد دعا ہے، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ ان کے اس اللہ کو جو انہوں نے گالی دی، برا بلا کہا، یہ اللہ کا اس پر تبصرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہو جائے ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ یہ ان کا کہنا، دیکھیے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، ایک لفظ انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے صرف اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہو گئی۔ لعنت بہت بڑی چیز ہے، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ایک بات سے لعنت۔ ان کی بہت سی باتیں اور لعنت کا باعث ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، یہ بھی اس سے پتہ لگتا ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔